والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کرم اس مالک کریم کی توفیق کہ جس نے ہم سب کو اپنے دربار عالی شان میں حاضری کا شرف اور درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 تک ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے چند آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال اور ان کی اولاد۔ کفار کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یا جو معصیت اور گناہ میں اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل یا موقع کہیں کہ موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں، وہ اطاعت کی طرف پلٹ آئیں، وہ نیکیوں کی طرف پلٹ آئیں، وہ ایمان کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صحیح راستے پر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ہر بندے کو جو ہے وہ موقع عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اموال بھی عطا فرماتا ہے، ان کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو بعض اوقات مسلمان ان کو دیکھیں، وہ کہیں گے یار ان کے پاس تو اموال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بڑے ٹھاٹھ سے رہ رہے ہیں، اگر یہ صحیح راستے پر نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو حضرات محترم، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے حضور کی امت تک بات پہنچا رہا ہے کہ محبوب ان کے اموال، یہ منافقین اور کفار اور مشرکین جو ہیں، ان کے اموال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ حضور کے ذریعے اصل میں بات ہمیں ہی کی جا رہی ہے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، جزی نیز اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے ذریعے ان کو عذاب دے، فی الدنیا، اس دنیا کے اندر، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب وہ اس دنیا سے جائیں تو کفر کی حالت میں ہی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرات محترم انہوں نے پہ در پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب جب ان کو موقع دیا جاتا وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی اطاعت سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، بلکہ وہ ہٹ دھرمی کے اندر لگے رہتے۔ حضرات محترم، یہ ان کی نادانی تھی، ان کی بدنصیبی تھی کہ جب موقع ان کو ملا کہ وہ آ جائیں مغفرت کی طرف، وہ آ جائیں معافی کی طرف، وہ آ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی سورت، کیا اس میں کیا حکم بیان کیا جاتا؟ بیان کیا جاتا ان آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو۔ اس پر وہ کیا کرتے؟ استأذنک اولو الطول، باوجود اس کے کہ وہ طاقتور ہوتے، صاحب استطاعت ہوتے، صحت ہوتی، سب کچھ ہوتا، موقع بھی ہوتا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور کہتے ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیں، ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاد پہ نہیں جا رہے، ہم انہی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ تھا وہ موقع، ایمان کی طرف پلٹ آتے اور وہ حضور علیہ السلام کی معیت میں جہاد کرتے، تو ان کو کتنا کثیر ثواب ملتا، اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا، لیکن ان کی بدنصیبی اور ان کے گناہ جو ہیں ان کو جہنم کی آنکھ کی طرف لے گئے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ لوگ اس بات میں راضی رہے کہ وہ پیچھے لوگ جو بیٹھے ہیں نا، یعنی پیچھے کون تھے؟ خواتین اور بچے تھے، ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، نہایت ہی بزدل۔ امام ابن کثیر نے کہا یہ منافقین جو بیٹھے رہے تھے یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بزدل لوگ تھے کہ جہاد پر نہیں گئے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر سب کر دی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اب وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ مہر بھی اس لیے لگائی کہ مستقل ان کے گناہ جو تھے اس کا ارتکاب تھا، اس کی وجہ سے۔ ہاں ایسے خوش نصیب لوگ بھی موجود ہیں، لیکن رسول والذین معہ،
اور وہ ایمان والے کہ جو ان کے ساتھ ہوئے، جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یعنی ابو بکر ہوئے، عمر بن خطاب ہوئے، حضور سیدنا عثمان غنی اور حیدر کرار ہوئے، حضرت خالد بن ولید ہوئے، حضرت عمار بن یاسر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے کئی صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ جاہدا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنی جان کے ساتھ بھی، اپنے مال کے ساتھ بھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب حضرات محترم دیکھیں، قرآن مجید سے عقیدہ لینا چاہیے۔ عقیدہ جب ہم لیں نا تو سب سے پہلے اس کا مرکز اور محور قرآن کو بنائیں، قرآن سے لیں، حدیث سے لیں، بعد میں جو ہے وہ اقوال علماء وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن تو براہ راست حضور کے صحابہ کرام کے مناقب کو اور صحابہ کرام کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا جہاد ہے، کون سا ایسا سفر ہے، کون سا ایسا موقع ہے کہ جس میں خلفائے راشدین نے شرکت نہیں کی؟ کبھی کسی وجہ سے رک بھی گئے اگر، جیسے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی بظاہر طور پہ شریک نہیں ہوئے تو رسول اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ بیٹی کی تیمہ داری کیجیے، اور حضور نے ان کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا، مال غنیمت کا بھی ان کو حصہ عطا فرمایا۔ اور حضرات محترم بالخصوص اگر ہم غزوہ تبوک کی بات کریں کہ جو اتنی دور مقام تھا، خیبر سے بھی آگے کا مقام ہے تبوک، تقریباً مدینہ منورہ مدینہ طیبہ سے 7 میل دور ہے تبوک کا مقام۔ وہاں پر بھی صحابہ کرام ساتھ گئے، حضور کے ساتھ گئے، اپنا مال بھی خرچ کرا، جان بھی خرچ کری، حضور کی معیت میں گئے۔ تو حضرات محترم پھر اللہ تعالیٰ ان کے مناقب کو بیان کر رہا ہے، اور جو منافقین تھے، جو دل میں حضور علیہ السلام کا بغض و عناد رکھا کرتے تھے، ان کو تو رب نے ظاہر کر دیا کہ یہ منافقین ہیں۔ اس لیے آپ نے کتنی آیتوں کا بیان سنا ہے جن میں منافقین کا بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھل کے ان کا بیان کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضائل اور مناقب حضور کے صحابہ کو بیان کیا کہ دیکھو یہ جو رسول اللہ کے ساتھ لوگ ہیں نا، انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ، مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ۔ یہی لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور حضرات محترم اسی غزوہ تبوک کے موقع کی بات ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی زبانیں دراز ہو گئیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور کے اصحاب کے اوپر طعن و تشنیع کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صرف غزوہ تبوک کی بات کریں تو یہی تو غزوہ تبوک تھا کہ حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کر آ گئے۔ یہی تو غزوہ تبوک تھا کہ فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آ گئے۔ یہی تو غزوہ تبوک تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سواریاں بمائے ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کی، یا رسول اللہ عثمان کی طرف سے یہ قبول فرمائیے۔ اور جب اپنی آستین کے اندر جب 1000 شربیاں چھپا کے لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں دی تو حضور کے دامن میں رکھ دی۔ حضور ان کو اٹھاتے جاتے اور خوش ہوتے اور فرماتے آج کے بعد میرا یہ عثمان جو کرتا پھرے اس سے کسی بات کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ عثمان غنی صرف اور صرف فرائض کی ہی پابندی کرتے رہے اور نوافل عمل نہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو کثیر اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان صحابہ کرام کی تو ایسی مقبولیت اللہ اس کے رسول کے دربار کے اندر ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کا بیان ہے۔ حضرات محترم ہمیں ایسی صحبتوں سے بھی دور رہنا چاہیے کہ جو ہمارے ایمان کو جو ہے وہ متزلزل کریں اور کمزور کریں۔ تو حضرات محترم یہ صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے جنات، باغات تیار ہیں ان کے لیے، تجری من تحتی الانہار، ان باغات کے نیچے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، انہی باغات کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کرام اور اہل ایمان کو جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے کچھ لوگ معذرت کرنے، بہانہ بنانے والے لوگ اعراب میں سے آئے۔ جو منافقین مدینہ منورہ میں تھے انہوں نے تو حضور کی بارگاہ میں
معذرت پیش کی کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اندر کفر تھا، وجہ یہ تھی بزدلی تھی، جہاد سے بھاگنا تھا، یہ بات تھی. دور دراز جو منافقین تھے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، دیہاتی لوگ، اور کہنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم تو جہاد پہ نہیں جا سکتے. تو حضرات محترم انہوں نے اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب تک پہنچائے گا، ایسا عذاب کہ جو دردناک ہوگا. حضرات محترم یہ جو معذرتیں کرنے والے لوگ تھے ان میں دو گروہ تھے. ایک تو منافقین تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واقعی اہل ایمان تھے اور ان کے ساتھ عذر لاحق تھا. جیسے کہ ایک صاحب جن کا نام عامر تھے، وہ آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قبیلہ بنی طے ہے، اگر ہم لوگ جہاد پہ گئے تو پیچھے ہمارے یہاں بچے ہوں گے، بزرگ اور عورتیں ہوں گے اور ہمارے جانور ہوں گے، وہ لوگ ہم کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا ہمیں آپ جو ہے اجازت مرحمت فرمائیں کہ ہم نہیں جا سکتے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تمہیں حکم دوں تم بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں. یعنی واقعی ان کے ساتھ عذر تھا. پھر حضرات محترم کچھ اور لوگ بھی مستثنیٰ کیے گئے، ان کو بھی اجازت دی کہ اگر وہ جہاد پہ نہیں جاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیس علی الضعفاء، ایسے لوگ جو کمزور تھے ان کو بھی اجازت تھی. ولا علی المرضى، اور جو لوگ مریض تھے ان کو بھی اجازت تھی. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، ایسے بھی لوگ تھے صحابہ کرام کے جو تنگ دست تھے، ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا کہ سواری ہو اور جا کے کچھ خرچ کریں وہاں پر. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مخلص تھے. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے کہ جو صاحب احسان لوگوں میں سے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر حضرات محترم مزید ذکر ہوا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور ایسے لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، ان کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ جو جہاد میں نہیں جا سکے اور اپنے گھر میں بیٹھے رہے. محبوب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آنے کے بعد آپ سے عرض کرتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ، کہ محبوب کوئی سواری عطا فرمائے، ہمارے پاس تنگ دستی ہے، کچھ ہے نہیں، ہم بھی غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، محبوب علیہ السلام کو سواری عطا فرمائیں. تو حضرات محترم بظاہر طور پہ جو تنگ دستی تھی، حضور علیہ السلام فرماتے لا اجد ما احملکم، ابھی میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں عطا کروں. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. تو حضرات محترم ایسے مخلصین لوگ جو جہاد پر تو جانا چاہتے لیکن کوئی سواری نہیں ہوتی، حضور فرماتے بظاہر تم دیکھتے ہو ابھی تو کچھ نہیں ہے. تو وہ جب واپس لوٹتے نا اپنے گھروں پر تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے کہ ہم جہاد میں نہیں جا پا رہے. ایسے مخلصین بھی لوگ بھی ہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، فرمایا کہ جزی نیز الزام معاوضہ صرف ان لوگوں کے اوپر ہے محبوب جنہوں نے آپ سے اجازت طلب کی گھر میں بیٹھے رہنے کی، حالانکہ وہ اغنیاء تھے، مال اسباب سب کچھ موجود تھا لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی. ان کی پکڑ اور ان کا معاوضہ ہے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات پہ راضی رہے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی اور وہ نہیں جانتے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر. حضرات محترم 10 سپاروں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اور اس کی وضاحت جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوئی. اگلے درس قرآن سے جو ہے وہ ہم 11ویں پارے کا جو ہے وہ افتتاح کریں گے. حضرات محترم اس پورے درس قرآن کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان نعمتوں کو خرچ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، ہمیں کفر سے بچایا ہے اور ہمیں کئی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ نے یا بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، تو ہمیں وقت کی قدر کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے، جو طاقت عطا فرمائی ہے، جو زندگی اور صحت عطا فرمائی ہے، جو مال عطا فرمایا ہے، جو اسباب عطا فرمائے ہیں، اس کو حکم ربی اور حکم رسول علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. حضرات محترم یقین مانیے آج ہمارا اخلاص دل کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا
عالم آخرت کے اندر ایک طویل عرصے تک اس کا ثواب ہم کو نصیب ہوگا۔ آج اگر ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، یعنی کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر کل بروز قیامت آپ کی والدہ کے اختیار میں دے دیا جائے کہ ہاں بھائی بیٹے کا کیا فیصلہ کرنا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ جنت میں جائے کہ دوزخ میں جائے، تو ہماری مائیں کیا فیصلہ کریں گی؟ اگرچہ ہم نے ان کا دل بھی دکھایا، کچھ بھی کیا ہو، باوجود اس کے وہ یہی کہیں گی اس کو جنت میں جانے دیا جائے۔ تو حضرات محترم، یہ تو دنیا کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے دلوں میں ڈالی ہے، جو قدرت نے فطرت رکھی ہے کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے، ماں کے حوالے سے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ 70 کا جو الفاظ ہے نا، عدد جو ہے، یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ 70 گنا کیا 70,000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں یہ چاہے گا کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں؟ ہاں، اگر ہم گناہوں پر ہی اڑے رہیں، اگر ہم تکبر ہی کرتے رہیں، نافرمانی پر ہی رہیں اور معصیت پر ہی رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے راستے پر نہ چلیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے موقع عطا فرمائے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے دربار میں بلا لیا۔ اور ہمیں سب سے بڑی نعمت حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور صحت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں نا کتنے احباب، ابھی میرے ایک جاننے والے، زیادہ عمر نہیں تھی، نوجوان لڑکا تھا، کینسر کا مرض ہوا، انتقال ہو گیا۔ تو اس کی عمر تو بہت کم تھی، ہم لوگ کی تو زیادہ ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، کہ تقریباً 25 سال عمر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں آنسو بہانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر بھی ایک نرمی عطا فرماتا ہے۔ اس وقت رب کو یاد کریں، یہاں سے بندہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو حضرات محترم وہاں سے لبیک عبدی کی صدا ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گفت و شنید کو کیسے سماعت کر رہا ہے، کیسے قربتوں کا جو ایک ماحول ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم سب کو چاہیے کہ وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنی شخصیت کو خیر اور بھلائی کا مرکز بنا لیں۔ نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکوٰۃ ہوں، یہ سب ہو، یہ سب اللہ کو راضی کرنے والی باتیں ہیں۔ اور حسن اخلاق ہو، اگر والدین ہوں، اولاد ہوں، ہماری ازواج ہوں، ہمارے رشتہ دار، عزیز و قارب، ہم سے متعلقین لوگ ہوں، وہ جب ہمیں دیکھیں تو ان کو ذہن میں ایک تصور آ جائے، یار یہ بندہ جو ہے خیر اور بھلائی کا پیکر ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے اس سے ڈسکس کیا جائے، یار یہ ہمارے مسئلے کو حل کر، کچھ نہیں تو کچھ اچھے الفاظ ہی کہہ دے گا، ہمارے لیے دعائے رحمت ہی کر دے گا۔ تو اپنی شخصیت کو ہمیں ایسا بنانا چاہیے جیسے ہمارے محبوب علیہ السلام کا درس مبارک ہے۔ تو حضرات محترم، اور حضور کی حدیث بھی یہ ہے کہ اپنے اندر خیر اور بھلائی کا پہلو جو ہے نا اس کو اجاگر کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا مالک کریم جو بھی گفتگو ہوئی تیری توفیق سے ہوئی، اور تیری بارگاہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو ختم قرآن کی دولت بھی عطا فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور جب ہم قبر میں جائیں یہی ثمر اور برکات ہم سب کو نصیب ہوں۔ آج کی یہ نشست، یا مالک کریم ہماری قبروں کے اندر روشنی عطا فرما، قبروں کے اندر عافیت نصیب فرما، عذاب قبر سے، قبر کی وحشت سے اور اس کے دبانے سے اور اس کی مشکلات سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، جتنے بھی احباب موجود ہیں تمام کے والدین عزیز قارب مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما، جو پریشان ہیں حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا مالک کریم اپنا کرم فرما، فضل فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔